الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما محترم میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر قسم کی حمد و ثنا سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جس نے آج ہم سب کو یہاں پر کچھ دین کی باتیں سننے، سنانے اور ان باتوں پر عمل کرنے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا بہترین سے بہترین موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ اس مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و کروڑ و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا، اور
قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ان تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی جائے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر صاف طور پر اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے جو کوئی بھی شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر کوئی بھی عمل کرتا ہے، کوئی بھی عبادت کرتا ہے، کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو اس کا عمل ضائع ہے. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا بھی فیصلہ کر دیا ہے جو کوئی بھی شخص، جو کوئی مسلمان مومن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے تو اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام قرار دیا ہے. تو میرے محترم بھائیو، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جیسا کہ ہم سب اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ اس پرفتن دور میں، فتنے کے زمانے میں مسلمانوں کی حالات کیا ہیں. پوری دنیا کے اندر مسلمان جس حالات سے گزر رہے ہیں ہم سب اس سے واقف ہیں. اور اسی طرح خاص طور سے ہندوستان کی امت مسلمہ جس حالت سے گزر رہی ہے اور مسلمانوں کو ذلت و رسوائی کرنے کے لیے، مسلمانوں کو، اسلام کو، دین کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج اگر ہم دیکھیں گے ہندوستان کے اندر بہت سارے مسلمانوں کو دہشت گردی کے نام پر قتل کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو اس ہندوستان سے نکالنے کے لیے وہ بہت ہی شدمد کے ساتھ، تیاری کے ساتھ منصوبہ بندی کر رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر خیر امت سے لقب نوازا ہے، بہترین امت سے اللہ رب العالمین نے نوازا ہے، اور ہم سب مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. اتنا بڑا شرف، اتنا بڑا مقام اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو عطا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج ہندوستان کے اندر مسلمان ذلت رسوائی میں شکار ہیں. ہر جگہ کہیں مسلمانوں کو، مسلمان عورتوں کو، بچیوں کو ذلت رسوائی میں مبتلا کیا جا رہا ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کو، مومنوں کو خاص طور پر جو ذلت رسوائی پہنچتی ہے وہ بے وجہ نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے یہ ذلت رسوائی تمہارے اوپر چھا جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر باقاعدہ ان لوگوں کا نام ذکر کر کے فرمائے ہیں کہ کن کن اعمال کی وجہ سے، کن کن عبادتوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو ذلت رسوائی میں مبتلا کرتا ہے. اور اسی طرح یہ ذلت رسوائی صرف دنیا کے حد تک نہیں ہے میرے بھائی، بلکہ اس دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین آخرت کے اندر بھی ذلت رسوائی عطا کرتے ہیں. تو میں بتانا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر
ذلت پانے والے جو لوگ ہیں، جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے، ان لوگوں کے تعلق سے میں آج آپ لوگوں کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہاں پر جو بھی باتیں سنتے ہیں، سب سے پہلے ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس میں غور و فکر کرنے کی کوشش کریں، اور ان باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو آئیے، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارتے ہو، ولا تبطلوا اعمالکم، تم نے اپنے اعمال کو ضائع کر دیا۔ تو یہاں پر جو بھی شخص، جو بھی مسلمان، جو بھی مومن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے روگردانی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر اس شخص کو ذلت رسوائی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جیسا کہ دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 130 پر 4۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کہتے ہیں اگر ہم انہیں اس سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے قالوا ربنا لولا ارسلت الینا، وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو ہمارے پاس رسولوں کو کیوں نہیں بھیجا؟ اگر تو ہمارے پاس رسولوں کو بھیج دیتا تو ہم کہیں یہ ذلت رسوائی عذاب کا سامنا ہمیں کرنا نہیں پڑتا، تو اسی لیے تو کیا کر ہمارے پاس رسولوں کو بھیج دے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین کہے کسی انسان پر، کسی بھی شخص پر بلا وجہ ظلم و زیادتی نہیں کرتا، ظلم و زیادتی نہیں کرتا، کسی بھی شخص کو بلا وجہ عذاب نہیں دیتا۔ تو یہاں پر کیا ہے، بندہ اگر اللہ رب العالمین کہتے ہیں اگر ہم انہیں اس سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، ہم ذلیل و خوار ہونے سے پہلے ہی تیرے حکم کی تابعداری کرتے، تیرے حکم پر چلنے کی کوشش کرتے۔ تو یہاں پر کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہی انسان کو عزت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہی انسان اللہ رب العالمین کے پاس اس کا درجہ، اس کا مقام، اس کا مرتبہ باقی رہتا ہے۔ جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ، اس کی عزت، اس کا درجات کیا ہو جاتے ہیں؟ سب برباد ہو جاتے ہیں۔ سوائے اللہ رب العالمین کے پاس کیا ہے؟ ذلت ہے، رسوائی ہے، عذاب ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو یہی چیز سب سے پہلے ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو شخص کہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر زندگی گزارتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ذلت رسوائی میں مبتلا کریں گے۔ آج دیکھیں ہندوستان کے جو مسلمان ہیں آج ذلت رسوائی میں مبتلا ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج اکثر مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی ہے، دین سے دور ہے، قرآن اور حدیث سے دور ہے، اسلام سے دور ہے۔ اسی لیے آج اللہ رب العالمین نے کہے دنیا کے اندر ہی مسلمانوں کو عذاب میں مبتلا کیا ہے، ذلت رسوائی میں مبتلا کیا ہے۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیو، ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں كذب الذين من قبلهم فآتاهم العذاب من حيث
لا يشعرون فآذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. سورۃ الزمر آیت نمبر 25 اور 26. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کہتے ہیں اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا. کن سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ تھے ان کے قوموں کے پاس رسول آئے تھے, اللہ رب العالمین کی کتابیں آئے تھے, لیکن ان نبیوں کی قوموں نے نبیوں کو جھٹلایا, ان کی باتوں کو جھٹلایا, اللہ کی باتوں کو, اللہ کے احکام کو جھٹلایا. تو اسی کا ذکر اللہ رب العالمین نے یہاں پر کیا کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا, پھر ان پر اس طرح عذاب آیا کہ وہ لاشعور تھے, یعنی ان کو کوئی معلومات نہیں تھی. اچانک اللہ رب العالمین کا عذاب ان پر آ گرا ہے. پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھا دیا. اب دیکھیں یہاں پر اللہ رب العالمین جو لوگ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین آخرت کے اندر بھی عذاب تیار کر رکھا ہے. لیکن آخرت میں عذاب دینے سے پہلے اس دنیا کے اندر ان لوگوں کو ذلت و رسوائی کا مزہ اللہ رب العالمین ضرور چکھاتا ہے. اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان دین سے دور ہے, اسلام سے دور ہے. دیکھیے اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم جب تک ہمارے جسم میں روح باقی رہتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے باتوں پر ایمان لانا, اطاعت کرنا, فرما برداری کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور اسی طرح ایک دوسرا شخص وہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرتا ہے, اللہ کی عبادت میں کسی اور کو پارٹنر بناتا ہے. اس شخص کے لیے بھی دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ذلت رسوائی ہے. آج دیکھیں مسلمان ہیں, کتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں, کافروں کو چھوڑو, کافروں کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے کہ کافروں کا جو انجام ہے وہ کیا ہے؟ جہنم ہے, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. اب مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی اللہ کو چھوڑ کر ہم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں, اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں, اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے دوسروں کی عبادت کی جائے, تو یہ سب سے بڑی رسوائی ہے. یہ سب سے بڑی کیا ہے؟ بےخوفی کی بات ہے. ایک طرف مسلمان ہے اور مسلمان ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو فرمایا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین. سورۃ النحل آیت نمبر 20/7. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ پھر قیامت کے دن انہیں رسوا کرے گا اور کہے گا, جب اس دنیا سے ایک اللہ رب العالمین کے ساتھ پارٹنر بناتے ہیں عبادت کے اندر, ایک طرف آپ اللہ رب العالمین کی عبادت بھی کر رہے ہیں, ایک طرف آپ اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ بھی پھیلا رہے ہیں, سر بھی جھکا رہے ہیں, کمر بھی جھکا رہے ہیں, سجدہ بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ تمام چیزیں اللہ کے ساتھ ساتھ آپ ان لوگوں کے سامنے بھی کر رہے ہیں جو اس چیز کا نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. تو وہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے, تو اس وقت کیا ہے, اللہ رب العالمین انہیں رسوا کرے گا. وہاں پر انہیں کیا کرے گا؟ رسوا کرے گا. رسوا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین ان بندوں سے کہے گا, اے لوگوں
دنیا کے اندر تم جن لوگوں کو میرے ساتھ شریک بناتے تھے، اے لوگوں تم دنیا کے اندر میرے ساتھ دوسروں کو بھی پارٹنر بناتے تھے، وہ کہاں ہیں آج؟ آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ بلا کر لے کے آؤ۔ آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ لے کے آؤ۔ یہ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ ان لوگوں سے کہیں گے جو اس دنیا کے اندر کیا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ ساتھ کیا ہے دوسروں کو بھی کیا ہے شریک کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، جن پر تمہیں بڑی ضد تھی، جنہیں علم دیا گیا تھا، وہ لوگ کل قیامت کے دن وہ لوگ کیا ہیں جنہیں علم دیا کا مطلب جو قرآن اور حدیث کو پڑھ کر اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ قرآن اگر آپ پڑھیں گے تو آپ توحید پرست بنیں گے، شرک اور بدعات سے آپ بچ جائیں گے۔ تو یہ لوگ کیا ہے جن کو علم دیا گیا تھا وہ لوگ وہاں پر کیا ہے ان لوگوں کو دیکھیں گے جو اس دنیا کے اندر کیا ہے دوسروں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کس کی؟ دوسروں کی عبادت، یعنی درختوں کی، بتوں کی، قبر پرستوں کی، پیروں کی، ولیوں کی، بزرگوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو وہ لوگ کیا ہے وہاں پر ذلت و رسوائی میں مبتلا ہوں گے۔ ان لوگوں کے ساتھ اللہ رب العالمین سوال کریں گے دنیا کے اندر جو تم لوگ جن لوگوں کو پکارا کرتے تھے، پیروں کے نام سے، ولیوں کے نام سے، بزرگوں کے نام سے، قبروں کے اندر جو سوئے ہوئے ہیں، مرے پڑے ہوئے ہیں، تم ان لوگوں کو پکارا کرتے تھے، آج وہ لوگ یہاں پر کہاں ہیں؟ لے کر آؤ ان لوگوں کو جو دنیا کے اندر بڑے فخر کے ساتھ تم لوگ کہا کرتے تھے کہ ہمیں وہ نقصان کہے، ہمیں نفع دیں گے، ہمیں اولاد دیں گے، ہمیں برکتیں دیں گے، ہماری زندگیوں میں خوشیاں عطا کریں گے۔ جو لوگ دنیا کے اندر اس طرح باتیں کیا کرتے تھے وہ لوگ کہاں ہیں؟ اللہ رب العالمین ان لوگوں سے کہ وہاں پر کیا کریں گے؟ سوال کریں گے۔ تو دیکھیے اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتے ہیں قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين، اس وقت کیا ہے وہاں پر توحید پرست لوگ جو صرف اور صرف خالص اللہ کی عبادت کرتے تھے، صرف خالص اسی کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتے تھے، اسی سے کیا ہے شفا مانگتے تھے، اسی سے اولاد مانگتے تھے، اسی سے برکتیں مانگتے تھے، اسی سے رحمتیں مانگتے تھے، وہ لوگ وہاں پر کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین سے کہیں گے کہ اے لوگ کہے یہ لوگ کہے ذلت و رسوائی میں مبتلا ہے۔ آج کا دن ان لوگوں کے لیے ذلت ہے، آج کا دن ان لوگوں کے لیے رسوائی ہے اور بہت بڑی برائی ہے ان لوگوں کے لیے۔ کون کریں گے؟ نیک لوگ کریں گے، توحید پرست لوگ کیا ہے وہاں پر ان لوگوں کے تعلق سے کریں گے۔ تو دیکھیے یہاں پر شرک کرنے والے کا جو مقام و مرتبہ ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ کیا ہے؟ ذلت رسوائی ہے۔ کیا ہے میرے بھائی؟ بولو زور سے بولو، ذلت رسوائی ہے۔ دیکھیے اور اسی طرح دو چیزیں ہو گئیں، اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت میں ہی انسان کی عزت ہے اور اللہ کی عبادت میں ہی انسان کی عزت ہے۔ اور اسی طرح ایک تیسری چیز یہ ہے میرے بھائیو، بہت سارے لوگ ہیں کیا ہے شریعت پر عمل کرنے میں منمانی چلاتے ہیں۔ جو دین ہے، اسلام ہے، قرآن اور حدیث ہے، شریعت ہے، اس کے مطابق قرآن کیا کہتا ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے۔ قرآن ہمیں کہتا ہے تمہیں کیسے چلنا ہے اسی طریقے سے ہمیں چلنے کی کوشش کرنا ہے۔ قرآن ہمیں کہتا ہے تمہیں کس طرح کھانا ہے اسی طریقے سے تمہیں کھانا چاہیے، کس طرح سے تمہیں سونا ہے، کس طرح سے تمہیں اٹھنا ہے، کس طرح سے تمہیں شادی کرنا ہے، کس طرح سے تمہیں کیا ہے خرید و فروخت کرنا ہے، یہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ جو لوگ اس قرآن کو چھوڑ کر اپنی عقل اور اپنی منمانی چلاتے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ذلت و رسوائی ہے میرے بھائی۔ دیکھیے اللہ رب العالمین ان لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں جو لوگ کیا ہے خاص طور پر شریعت کے جو احکام ہوتے ہیں، جو آسان ہوتے ہیں وہ تو کر لیتے ہیں، جو مشکل ہوتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو مسلمان نہیں کہتے۔ میرے بھائیوں آج مسلمانوں کی اکثر یہی ہے کہ دین کے جو کام ہیں جو ہمیں پسند آئے،
جو ہمیں پسند آئے اس کو ہم کر لیتے ہیں. جو اعمال، جو نیکیاں، جو عبادتیں ہمیں پسند نہیں ہے، مشکل ہے، تکلیف ہے، تو ہم ان اعمال کو، ان نیکیوں کو ہم کیا کر دیتے ہیں؟ نظر انداز کر دیتے ہیں. اسی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے بھی دنیا کے اندر کیا ہے؟ ذلت رسوائی ہے، اور آخرت کے اندر بھی ذلت رسوائی ہے. دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. سورہ بقرہ آیت نمبر 80 پر 5 اور 80 پر 6. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کہتے ہیں کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض احکام کے ساتھ تم کفر کرتے ہو؟ یعنی جو پسند ہے اس کو تم کر لیتے ہو، جو تمہارے لیے مشکل ہے تم اس کے ساتھ کفر کر بیٹھتے ہو، انکار کرتے ہو، سستی، کاہلی، غفلت برتتے ہو. پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم میں سے جو کوئی بھی شخص ایسا کرتا ہے تو اس کی سزا اس کے سوا کیا ہوگی؟ دنیا کے اندر صرف اس کے لیے رسوائی ہے، ذلت ہے. پھر آگے اتنا ہی نہیں بلکہ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، کہ قیامت کے دن سخت عذاب اللہ رب العالمین کا ہے اس شخص کو مبتلا کریں گے. سخت عذاب میں اس شخص کو مبتلا کریں گے جو لوگ کیا ہے؟ اپنی منمانی کے مطابق اس دین پر عمل کرتے ہیں. جب جوش آیا، جذبہ آیا، نماز پڑھ لیے، پھر وہ جوش جذبہ ختم ہو گیا، اس کے بعد نمازوں کو چھوڑ دیے. دیکھیں کتنے مسلمان ہیں جو رمضان میں بہت شوق کے ساتھ کیا ہے نمازیں ادا کر رہے تھے، تراویح کا اہتمام کر رہے تھے، روزوں کا بھی اہتمام کر رہے تھے، بہت سارے نیک اعمال کا اہتمام کیا کرتے تھے. جیسے ہی ماہ رمضان ہم سے رخصت ہوا تو وہ عبادتوں سے ہمیں کیا ہے چھٹی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. آئندہ رمضان آئے گا پھر عبادتیں کریں گے، رمضان آئے گا پھر روزہ رکھیں گے، رمضان آئے گا توبہ کریں گے، رمضان آئے گا ذکر و اذکار کریں گے. یہ سوچ، یہ فکر لے کر آج کے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں. آج مسلمانوں کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ آج کی مسلمانوں کے اندر ایک جماعت، ایک گروہ یہ بھی ہے کہ صرف اور صرف جمعہ میں نظر آتی ہے. مسلمانوں کی ایک گروہ یہ بھی ہے کہ وہ صرف اور صرف جنازے میں نظر آتی ہے. مسلمانوں کی ایک گروہ، ایک ایسا بھی گروہ ہے جو صرف اور صرف عیدوں میں نظر آتی ہے. اور مسلمانوں کی ایک گروہ یہ بھی ہے، ایسا بھی ایک گروہ ہے جو صرف اور صرف مسجدوں میں اگر شادیاں ہوتی ہیں تو اسی وقت وہ لوگ نظر آتے ہیں، اس کے بعد کبھی بھی ان لوگوں کا مسجد میں آنا ہمیں نظر نہیں آتا. یہ مسلمانوں کی بڑی بدنصیبی ہے. آج ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی جو ذلت رسوائی پائی جا رہی ہے اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آج کا مسلمان مسجد سے دور ہے، دین اسلام سے دور ہے، قرآن اور حدیث سے دور ہے. یہی اس کا سب سے بڑی بنیادی وجہ ہے. میرے محترم بھائیو، آج ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے. میرے بھائی، آج ہمیں سمجھنے کی، سدھرنے کی، اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائی، ہم مسلمان ہیں میرے بھائی، کافر نہیں ہے، یہودی نہیں ہے، نصارہ ہم نہیں ہے، ہندو ہم نہیں ہے، بلکہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ ہر شخص کے دل میں اس کا قرآن ہونا چاہیے، ہر شخص کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہونی چاہیے. لیکن آج ہماری زندگیوں میں، دلوں میں، گھروں میں کہیں پر بھی ہمارا اسلام ہمیں نظر نہیں آتا، دین ہمیں نظر نہیں آتا. تو میرے محترم بھائیو، تو آج ہماری مسلمانوں کے اوپر جو ذلت رسوائی آ رہی ہے، کیوں؟ یہی تو وجہ ہے. تو اسی لیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو تمہیں پسند ہو، ناپسند ہو، دین کے سلسلے میں تمہیں پسند ہو تب بھی کہ تمہیں دین پر عمل کرنا ہے، تمہیں مشکل ہو تب بھی تمہیں عمل کرنا ہے.
دیکھیے نماز کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ نماز کسی بھی حالت میں آپ کو ادا کرنا ضروری ہے، کسی بھی حالت میں. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگیں ہوا کرتی تھی، جنگیں ہوا کرتی تھی، سامنے کافر ہیں، مشرک ہیں، یہودی نصارہ ہیں جو تلواروں سے، تیروں سے، نیزوں سے مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں. ایسے حالات میں بھی مسلمان صحابہ کرام، تابعین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، نمازوں میں مشغول تھے ایسے حالات میں بھی. لیکن آج ہمارے پاس نہ جنگ ہے، نہ تلواریں ہیں، کچھ نہیں ہے، صرف آرام ہے، عیش و آرام ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہماری زندگیوں میں نمازیں نہیں ہیں. ہماری زندگیوں میں اگر دیکھا جائے، ماضی میں، پاسٹ میں اگر دیکھا جائے، ہماری زندگی کو پھر پچھلا اگر دہرایا جائے تو ہماری نمازوں کا اگر کاؤنٹ کیا جائے، صرف جمعہ کے دن کی نمازیں ہمیں کاؤنٹ کی جاتی ہیں، عید کی نمازیں ہمیں کاؤنٹ کی جاتی ہیں، جنازے کی نمازیں کاؤنٹ کی جاتی ہیں. جو دن میں 5 وقت کی نمازیں ہیں وہ ہماری زندگیوں میں، ہماری دفتروں میں نہیں ہوتی ہیں. یہ مسلمان کی علامت نہیں ہے میرے بھائی. مسلمان اسی شخص کو کہا جاتا ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکات بھی دیتا ہے، شریعت کے جو بھی احکام ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے جو بھی بتائے ہیں اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کو مسلمان کہتے ہیں. تو دیکھیے بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ منمانی زندگی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس چیز کو صاف طور پر کیا ہے؟ منع کر دیا ہے. یعنی تمہارے دلوں کے اندر جو خواہشات تمہارے دلوں کے اندر پائے جاتے ہیں، جو تمنائیں، جو ارادے تمہارے دلوں کے اندر پائے جاتے ہیں، تم اس کے بھی مالک نہیں ہو، تم اس کے بھی مالک نہیں ہے، بلکہ تمہارے ارادے، تمہاری خواہشات وہ بھی قرآن کے مطابق ہونا چاہیے. قرآن جو کہتا ہے وہ تمہیں ارادہ کرنا چاہیے، قرآن جو کہتا ہے اس کی تمہیں تمنا کرنا چاہیے، قرآن جو کہتا ہے اسی کی تمہیں خواہش کرنا ہے، اسی چیز کو تم پسند کرنا ہے. تم اپنی مرضی سے کسی بھی چیز کو پسند نہیں کر سکتے، کسی بھی چیز کو دین کے تعلق سے نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ آپ کو آسانی ہو، مشکل ہو، کسی بھی حالت میں آپ لوگوں کو دین پر عمل کرنا ضروری ہے. اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کے لیے اللہ رب العالمین کے نزدیک عزت ہے، مقام و مرتبہ ہے، بلندی ہے، درجات ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں اور جنتیں ہیں. اور جو لوگ اپنی منمانی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا قیامت کے دن سخت عذاب میں اللہ رب العالمین ان لوگوں کو مبتلا کرے گا. اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اللہ رب العالمین تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. غافل انسان ہے، غافل غفلت میں مسلمان ہے، لیکن اللہ رب العالمین نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، تمہاری برائیوں کو، تمہاری اچھائیوں کو، تمہارے دن کی عبادتوں کو، تمہاری رات کی عبادتوں کو، دن کے گناہوں کو، رات کے گناہوں کو اللہ رب العالمین ریکارڈ کر رہا ہے. جب اس دنیا سے آپ چلے جاؤ گے تو تمہارا ریکارڈ اللہ رب العالمین تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہیں دکھائے گا. جو تم دن میں کرتے تھے، رات میں کرتے تھے، لوگوں کے سامنے کرتے تھے، تنہائی میں رہ کر تم لوگ کیا کرتے تھے، وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین تمہارے سامنے ہو بہو دکھائے گا. تو اس وقت آپ اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی بھی بہانہ، کوئی بھی بہانہ آپ نہیں کر سکتے. آپ کا کوئی بہانہ اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا. تو اسی لیے میرے محترم بھائیو، ہمیں تو یہ اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائی کہ آج مسلمانوں کی جو حالتیں ہیں بہت خراب ہیں. آج ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح سے ذلت رسوائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
تو ایسے موقع پر ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو مضبوط پکڑنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ صبح اپنی آنکھ کھولنے سے لے کر رات میں اپنے بستر پر آنکھ بند کرنے تک اسی قرآن، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آپ زندگی گزارنا ہے۔ کھانا ہے، پینا ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، خرید و فروخت کرنا ہے، رشتہ داری ہے، میاں بیوی ہے، بچے ہیں، سب کچھ کیا ہے؟ اسی قرآن کے مطابق آپ کو زندگی گزارنا ہے۔ اگر آپ اسی کے مطابق اگر آپ زندگی گزاریں گے تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اس دنیا کے اندر بھی ان لوگوں کے لیے عزت ہے، اور آخرت کے اندر بھی ان لوگوں کے لیے عزت ہے۔ میرے بھائیو، اگر آپ اللہ رب العالمین کی عزت، بلندی، درجات، رحمتیں، برکتیں، جنت، یہ تمام چیزیں اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی گزاریں گے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ان قیمی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو کہے شرک اور بدعات، بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو کہے آپس میں محبت و اخوت، بھائی چارگی کے ساتھ، ملنساری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو کہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن مجید کو اس کے ترجمے کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم جیسی قبیح جگہ سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ